بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 84 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مکالمے کے مقاصد۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے مکالمے کی حدود و شرائط اور اس کی مختلف جہات کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم مکالمے کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مکالمہ جو ہے ایک ہمہ جہت حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ ہر قوم، ملک، مذہب، عالمی حالات، انسانی مسائل اور ان کا حل، بہت سارے اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے اس کے مقاصد بھی پھر جدا جدا ہوں گے، اس کے مقاصد الگ الگ ہوں گے۔ ہم یہاں جو ہے وہ اس مکالمے کے مقاصد کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، ان مقاصد کا صرف ذکر کریں گے جن کے حصول سے عالمی سطح پر انسانی معاشرے کو راحت نصیب ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر بین المذاہب اور بین الانسان جو ہے وہ معاشرے میں امن آ سکتا ہے، عالمی سطح پر انسانی معاشرے کو اس سے راحت نصیب ہو سکتی ہے۔ صرف ان مقاصد کا ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلا مقصد جو ہے وہ عصری تہذیبی تصادم کا خاتمہ ہے۔ تہذیبوں کے تصادم نے جو ہے وہ خون ریزی اور نفرتوں کو جنم دیا ہے، اور مذہب انسانیت کی حرمت اور محبت کا جبکہ پیغام پیش کرتا ہے، لیکن تہذیبوں کے تصادم نے جو ہے وہ خون ریزی اور نفرتوں کو جنم دیا ہے۔ اپنی تہذیب کو بزور بازو دوسروں پر مسلط کرنا اور انسانوں کے درمیان نفرت ڈالنا، اور جو نفرت کی آگ ہے اس کو بھڑکانا، یہ تہذیبی تصادم ہے۔ تو تہذیبوں کے تصادم نے عالمی سطح پر جو آگ بھڑکا رکھی ہے اسے بجھانے کا واحد ذریعہ مذہب ہے، لہٰذا عالمی سطح پر ہم آہنگی، افہام و تفہیم اور رواداری کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ عصری تہذیبی تصادم جو ہے اس کے خاتمے کے لیے مکالمے کی ضرورت ہے، اور مکالمہ کیسے ہوگا؟ ہم آہنگی سے ہوگا، افہام و تفہیم سے ہوگا، رواداری کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے مکالمہ اس مقصد سے بھی کیا جاتا ہے، اور مکالمہ کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اسی طرح مکالمے کا ایک مقصد جو ہے وہ عدل اجتماعی کا قیام ہے۔ مسلمانوں نے جو ہے وہ خیر القرون کے اندر اپنے عروج کے زمانے میں عدل اجتماعی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے کو آپ دیکھ لیں کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جو ہے وہ اقلیتیں جو تھی یا غیر مسلم جو تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی معاہدات ہوئے ہیں وہ معاہدات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو ہے وہ عدل اجتماعی کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ عدل اجتماعی کی کوششوں سے مالا مال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کا جو زمانہ خلافت تھا، ان میں بھی جتنے معاہدات ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت پھیلی ہوئی تھی، تو ان میں جو غیر مسلم یا اقلیتیں جو تھی ان کے ساتھ جتنے بھی معاہدات تھے ان کے دور خلافت میں، ان معاہدات کے اندر جو ہے وہ کچھ دفعات شامل تھیں۔ وہ کیا کیا تھی؟ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے، صرف اسی زمانے میں جو معاہدات تھے اسی کو دیکھ لیا جائے تو اس میں یہ مندرجہ ذیل جو ہے وہ دفعات ملتی ہیں۔ پہلی دفعہ جو ان میں شامل تھی وہ یہ کہ ان کے اموال، نفوس، اراضی پر ان کا قبضہ برقرار رہے گا، یعنی غیر مسلم جو ہیں ان کے جو اموال ہیں، ان کی جو جانیں ہیں، ان کی جو جائیداد ہے، ان پر ان کا قبضہ برقرار رہے گا۔ اسی طرح دوسری دفعہ جو ان کے معاہدات میں شامل تھی وہ یہ تھی کہ انہیں دین سے نہیں ہٹایا جائے گا اور نہ ان کی شریعت سے تعرض کیا جائے گا، یعنی وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر سال ایک مرتبہ جزیہ کے بدلے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ بھی ان کے جو ہے وہ معاہدات کے اندر یہ شق بھی، یہ دفعہ بھی شامل تھی۔ جزیہ ایک ہی مرتبہ لیا جائے گا اور اس کے بدلے پورا سال ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح
جزیہ جو ہے ہر شخص کی مالی وسعت کے مطابق ہوگا، یہ بھی ان کے معاہدات کے اندر یہ شق شامل تھی، یہ دفعہ شامل تھی، جس کی جتنی مالی وسعت ہے اسی کے مطابق اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ کسی کی مالی وسعت اتنی جو ہے وہ نہیں ہے، اگر کمزور ہے ہمارے حساب سے، تو اس پر جزیہ بھی کم ہی لاگو ہوگا، جو ہے وہ زیادہ جزیہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح یہ دفعہ بھی شامل تھی کہ جزیہ کے مکلف بالغ مرد ہوں گے، یعنی کہ جو بالغ مرد ہیں وہ جزیہ ادا کریں گے، اور جو نابالغ ہیں وہ جزیہ نہیں ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی شکیں ہیں، جیسے کہ گزرگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ ان کے ذمے ہوگی، مسلمان فوجی دستوں کی ایک دن کی مہمانی اور قیام کا انتظام کرنا ہوگا، اگر انہوں نے کسی معاملے میں دھوکہ دیا یا شرائط میں کمی کی تو پھر امان ختم ہو جائے گی، اور مسافروں کی رہنمائی بھی وہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ان معاہدات میں شامل تھی، لہٰذا جو عادلانہ رویے ہیں ان کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کوششیں کی جائیں، اس کے لیے جو ہے وہ مکالمہ ضروری ہے۔ مکالمہ کے لیے اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ بین الاقوامی کوششیں کی جائیں عادلانہ رویوں کے لیے، لہٰذا مکالمے کا ایک مقصد جو ہے وہ عدل اجتماعی کا قیام بھی ہے، تو لہٰذا عادلانہ رویوں کے فروغ کے لیے جب بین الاقوامی کوششیں کی جائیں گی تو وہ مکالمہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے وہ مکالمہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد عالمی امن بھی ہے، یعنی کہ عالمی جو امن ہے وہ بھی مکالمہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، کیونکہ دور حاضر میں جس قدر امن و آشتی کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہو۔ آج کل جو دور ہے اس دور میں جو ہے وہ ہتھیاروں کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ خطرناک قسم کے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس دور میں جو ہے وہ امن و آشتی کی اشد ضرورت ہے، ایسی ضرورت جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہو۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ پیغام امن کے امین بھی ہیں، جو تمام بنی نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، اس پیغام امن کے امین ہے، لہٰذا بے چین انسانیت کی دکھ بری آواز کا خدائی جواب جو ہے وہ یہی ہے، اور مسلمان اس کے امین ہیں، لہٰذا جو امن کی ضرورت ہے اس دور میں تو وہ بھی مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے، تو لہٰذا عالمی امن بھی اس کے جو ہے وہ مکالمے کے مقاصد میں سے ہے۔ اسلامی روح کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ امن کو مشعل راہ بناتے ہوئے عالمی امن کے لیے مشترکہ جد و جہد کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو اسلامی روح ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ امن ہے، جو امن کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کو جو ہے وہ مشعل راہ بناتے ہوئے مشترکہ جد و جہد کی ضرورت ہے تاکہ عالمی طور پر امن قائم ہو سکے، اس لیے جو ہے وہ عالمی امن یہ بھی مکالمے کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد وہ ہے استفادہ باہمی، یعنی کہ اس دور میں بین المذاہب امانگی اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اقوام و ملل ایک دوسرے سے علمی استفادہ کر سکیں، یعنی کہ جو ہے وہ آج کل دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ایک جو ہے وہ عالمی بستی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، یہ مہارت کا تخصص کا دور ہے، ہر شخص ہر قوم کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تمام علوم میں مہارت حاصل کر سکے، اس لیے دیگر جو اقوام ہیں، دیگر جو ملل ہیں، ان سے جو ہے وہ علمی میدان میں استفادہ ناگزیر ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے جب جو ہے وہ بات چیت ہوگی، مکالمہ ہوگا، تو اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے علمی استفادہ ہوگا، تو استفادہ باہمی بھی جو ہے وہ مکالمے کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو مکالمے کا مقصد ہے وہ ہے رواداری کی فضا کا قیام، یعنی کہ جو رواداری ہے، برابری ہے، اس کی فضا قائم کی جائے۔ اسلام غیر مسلموں کو اپنے پرسنل لا کے مطابق زندگی گزارنے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے، یعنی جب اسلام کے حوالے سے کوئی رواداری کا لفظ بولتا ہے تو اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ مختلف اقوام، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، جو اسلامی حکومت کے زیر نگین رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہوگی،
تو اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کو اپنے پرسنل لا کے مطابق زندگی گزارنے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ انہیں تحفظ بھی فراہم کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ رواداری کی فضا بھی اسی طرح سے قائم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. اور انسانوں کے اندر جو حقیقی اخوت ہے وہ جبھی پیدا ہوگی جب آپس میں رواداری ہوگی، جب باہمی رواداری کی فضا پیدا ہوگی. اور جب باہمی رواداری کی فضا جو ہے وہ جب تک پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے جو دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ قائم کی ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، تو حقیقی اخوت بھی قائم نہیں ہوگی. لہٰذا انسانوں کے درمیان حقیقی اخوت تبھی پیدا ہوگی جب باہمی رواداری قائم ہوگی. تو باہمی رواداری کی فضا کا قیام یہ بھی مکالمے کے مقاصد میں سے ہے. اسی طرح مکالمے کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ بین الاقوامی عالمی اتحاد کے لیے نبوی اسوہ کا فروغ، یعنی کہ عالمی اتحاد جو ہے بین الاقوامی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کا فروغ اس کے لیے ضروری ہے. عالمی اتحاد کے لیے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو فروغ دینا عالمی اتحاد کے لیے بین الاقوامی طور پر یہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی اور مدنی زندگی میں دیگر اقوام کے ساتھ انسانی بنیادوں پر رواداری اور محبت و ہمدردی کا خوب اظہار کیا ہے. تو جو ہے وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کا فروغ جو ہے وہ عالمی اتحاد کے لیے بین الاقوامی طور پر ضروری ہے. لہذا رواداری کا قیام اسی طرح سے ہوگا، رواداری کی فضا اسی طرح سے بنے گی جب آپس میں جو ہے وہ محبت ہمدردی کا اظہار ہو، انسانی بنیادوں پر رواداری کا قیام ہو. اس کی مثالیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کی مثالیں جو ہیں وہ دو مثالیں ہیں، میثاق مدینہ کی اور صلح حدیبیہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر رواداری اور محبت و ہمدردی کا اظہار کیا. ان میں سے ایک موقع جو ہے وہ میثاق مدینہ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے. میثاق مدینہ جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کی دفعات کیا ہیں، چند ایک دفعات کا ذکر کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب یہود سے جو ہے وہ معاہدہ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، تو اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ یہود و مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، انہیں کسی قسم کی جو ہے وہ سختی ان پر نہیں کی جائے گی. تو یہ رواداری کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کا اسوہ ہے، اس کی ایک مثال ہے. اسی طرح ایک شق اس کی یہ بھی تھی کہ ان کے باہمی تعلقات خیر خائی کے ہوں گے، نہ کہ ضرر کے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جرم اور گناہ جو ہے وہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ باہمی تعلقات خیر خائی کے ہوں گے. تو یہ بھی میثاق مدینہ کی ایک شق تھی. اسی طرح مظلوم کی مدد کی جائے گی اور یثرب کی وادی فریقین کے لیے واجب الاحترام ہوگی، یعنی کہ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، تو یثرب کی جو وادی ہے وہ فریقین کے لیے یعنی یہود کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی واجب الاحترام ہوگی. مظلوم کی مدد کی جائے گی، یہ بھی اس میں شامل تھا. پڑوسی اور پناہ دینے والے کے وہی حقوق ہوں گے جو اپنی ذات کے، یعنی جس کو پناہ دی اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اپنی ذات کے ہیں. اس طرح پڑوسی جو ہے اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو کہ اپنی ذات کے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی میثاق مدینہ کی دفعات کے اندر شامل تھا. لہٰذا ڈائلاگ جو ہے یا مکالمہ جو ہے انسانی زندگی اور تہذیب کے فروغ کا ذریعہ ہے. اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، اس کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. جو ہے وہ جب تک مکالمے کا ڈائلاگ کا دروازہ کھلا رہے گا تو اس طرح جو ہے وہ باہمی رواداری اور محبت اور ہمدردی کا اظہار بھی ہوتا رہے گا. لہذا تبادلہ خیال کا باقی رہنا، تبادلہ خیال کا ہونا یا ڈائلاگ کا ہونا، یہ انسانی زندگی اور تہذیب کے فروغ کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مکالمے کے مقاصد کی تفصیل پڑھی ہے. ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا مکالمے کی دعوتی اہمیت.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।